اسرائیل نے غزہ میں مظالم کی تمام حدیں پار کر لیں، فوری اور غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے، اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی لگائی جائے۔ ریاض میں عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت پر نظر ثانی کی جائے۔ وزیر اعظم کی ایران اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت کی بھی مذمت۔ کراچی ایئرپورٹ خودکش حملے کی تحقیقات میں پیش رفت، حملے میں استعمال ڈبل کیبن گاڑی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں گاڑی سندھ بلوچستان کے داخلی راستے پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ڈبل کیبن گاڑی ٹول پلازا سے گزرتے نظر آ رہی ہے۔ سی ٹی ٹی حکام نے بتایا حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی ہب ریور روڈ سے کراچی میں داخل ہوئی۔ اور حکومت پنجاب کا اسموگ سے متاثرہ 4 اضلاع میں مارکیٹیں، بازار رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ میں آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندیاں عائد۔ میڈیکل اسٹور، تندور بیکریاں، پیٹرول پمپ، کریانہ اسٹور، سبزی پھل گوشت کی دکانیں پابندی سے مستثنی ہوں۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر سرمایہ کاری اور ایڈوائزر رائل کوٹ محمد تجویری کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان سعودی عرب میں دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم کے موقع پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات مفید رہی۔ سعودی عرب کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں میں 8 پر کام کا آغاز ہو چکا۔ ہنرمند افرادی قوت کے حوالے سے جلد بڑی پیش رفت متوقع ہے۔ ایس آئی ایف سی غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ چین دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کا آہنی دوست اور اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ چینی وزارت خارجہ کی پریس بریفنگ، ترجمان وزارت خارجہ نے کہا چین پاکستان تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرنے والے دہشت گرد سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ چین پاکستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی میں بہتری کی حمایت جاری رکھے گا۔ کراچی ایئرپورٹ خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ بلوچستان کے علاقے وندر سے گرفتار۔ ذرائع کا کہنا ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مختلف علاقوں سے 2 خودکش حملہ آوروں سمیت 6 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 مبینہ خودکش حملہ آور کراچی میں سیکیورٹی فورسز اور غیر ملکیوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ بلوچستان کابینہ نے بلوچستان سیکیورٹی آف ونریبل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ 2024 کی منظوری دے دی۔ ایکٹ کے تحت بلوچستان میں امن کی بحالی کے لیے سیکیورٹی اداروں کے اقدامات کو برابر بنایا جائے گا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا دہشت گردوں سے پوری توانائی کے ساتھ لڑیں گے۔ حکومت اور فورسز مل کر دہشت گردی کی افریت کا خاتمہ کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے آسٹریلوی فوج کے سربراہ کی ملاقات، عالمی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال، دفاع اور سلامتی میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا پاک آسٹریلیا مضبوط تعلقات امن کے مشترکہ اہداف کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل سائمن سٹورٹ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ عسکری قیادت کا علاقائی عالمی امن کے لیے تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔ جی ایچ یو آمد پر آسٹریلوی آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے حج پالیسی کا اعلان کر دیا گیا۔ سرکاری حج پیکج 10,75,000 روپے سے 11,75,000 روپے تک ہوگا۔ سرکاری اور نجی اسکیم کا حج کوٹا 50% مقرر۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین کا کہنا ہے عازمین حج کے لیے حج کی رقم کی قسطوں میں ادائیگی کا نظام متعارف کرا رہے ہیں۔ حج کی رقم 3 اقساط میں جمع ہو سکے گی۔ پہلی بار حج پر جانے والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری، موسم سرد ہو گیا۔ سوابی میں تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری، سوات، ملاکنڈ، بنیر اور گرد و نواح میں ہلکی بارش سے موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ سوات میں بھی بادلوں کا راج۔ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان پہنچ گیا۔ معاشی ٹیم کا آئی ایم ایف مشن کے ساتھ تعارفی سیشن، معاشی اہداف پر رپورٹ جمع کروائی گئی۔ ذرائع نے بتایا تعارفی سیشن میں وزارت خزانہ، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک حکام شریک ہوئے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران
معاشی اہداف پر وفد کو بریف کیا گیا۔ IMF وفد رپورٹ کا جائزہ لے کر متعلقہ وزارتوں سے مذاکرات کرے گا۔ IMF وفد اور FBR حکام کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے۔ مشن کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے کل ملاقات متوقع۔ بانی پی ٹی آئی کی فی الحال رہائی ممکن نظر نہیں آتی، لیکن سیاست میں کبھی بھی بدلاؤ آ سکتا ہے۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانت میں میرا کوئی کردار نہیں۔ مظاہرے اور جلسے پی ٹی آئی کا حق ہے، اس سے نہیں روکنا چاہیے۔ عوام میں جا رہے ہیں، نومبر کے آخر میں سکھر اور 8 دسمبر کو پشاور میں جلسہ کریں گے۔ فی الحال لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوگی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ آنکھ مارنے والا بندہ نہیں، انہوں نے آگے بھی 3 سال کسی کو آنکھ نہیں مارنی۔ پی ٹی آئی کو جب بھی بات کرنا ہوگی ہمارے ساتھ ہی ہوگی۔ علی امین گنڈاپور دونوں طرف کھیلتا ہے، اس بار وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے یا کر دیے جائیں گے۔ $190 ملین ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے 79 سوالات کا جواب دینے کے لیے وقت مانگ لیا۔ عدالت نے سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے بریت کی درخواستوں پر فیصلے کا حکم دیا ہے۔ جج نے کہا اس حوالے سے کوئی حکم نامہ موصول نہیں ہوا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں موجود تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے کیسز کی تفصیل کے لیے درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ، IG اسلام آباد اور دیگر کو نوٹس، جمعرات تک جواب طلب۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی واکنگ کے حوالے سے جسٹس امین الدین کے چیمبر میں اہم اجلاس۔ سپریم کورٹ نے آئینی بینچز سے متعلق اجلاس کے منٹس جاری کر دیے۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کو کیسز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ سینئر ریسرچ آفیسر کو 199 کے تحت آنے والے مقدمات کو اسکروٹنی کی ہدایت کی گئی۔ حکومت کی جانب سے بھارت کے لیے سخت جواب کا انتظار ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارت کے پاکستان نہ آنے پر محمد حفیظ کا رد عمل۔ ٹویٹ میں لکھا یہ دن کا خواب تھا، بھارت چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آئے گا۔ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے اور ایونٹ کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ہم تمام ٹیموں کی میزبانی کر رہے ہیں، لیکن یہ جگہ صرف بھارت کے لیے ہی محفوظ نہیں۔ میں حکومت اور PCB کی جانب سے سرپرائز اور سخت فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ پی ٹی اے نے غیر رجسٹرڈ VPN کو فائر وال کے ذریعے بلاک کرنا شروع کر دیا۔ ذرائع PTA کا کہنا ہے غیر رجسٹرڈ VPN سیکیورٹی رسک ہیں، ان سے حساس ڈیٹا اور غیر قانونی مواد تک رسائی ہو سکتی ہے۔ PTA نے 2010 میں VPNs کی رجسٹریشن کا آغاز کیا تھا۔ اب تک تقریباً 20,500 VPNs رجسٹرڈ کیے جا چکے ہیں۔ حکومت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ثوابی جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانے کی تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانے کا الزام حکومت پر عائد کر دیا۔ کہا اوچھے ہتھ کنڈوں کی ماہر حکومت کے کارندوں نے سازش کے تحت امریکی جھنڈا لہرایا۔ PTI کو کراچی میں جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ڈیپٹی کمشنر شرقی نے سندھ ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے جب تک امن و امان بہتر نہیں ہوگا جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ روسی سفیر کی گورنر سندھ سے ملاقات، دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ روسی سفیر نے قائد اعظم گیلری کا دورہ کیا، شجرکاری کے تحت پودا بھی لگایا۔ اسٹیل مل کی بحالی کے لیے پاک روس ماہرین اگلے ہفتے آن لائن تبادلہ خیال کریں گے۔ روسی سفیر کی وزیر اعلیٰ سندھ سے گفتگو۔ مراد علی شاہ نے کہا روس کے ساتھ صحت، تعلیم اور ثقافت پر تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹیل مل کا نیا پلانٹ لگایا جائے تو بہتر ہوگا۔ وزیر اطلاعات سندھ شجیر النعام میمن سے UAE کے قونصل جنرل کی ملاقات۔ شجیر میمن نے کہا سندھ کی ترقی کے لیے متحدہ عرب امارات کی کوششیں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کا دورہ، کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر پروگرام کا افتتاح کیا۔ ڈونلڈ بلوم نے کہا پروگرام کا مقصد کاشتکاری میں جدید آلات کے استعمال سے آگاہی دینا ہے۔ 5 سالہ زرعی منصوبے پر $2400 ملین لاگت آئے گی۔ IBS سکھر کے محکمہ صحت کو 1 دسمبر کو MD کیٹ لینے کی تجویز۔ IBS سکھر نے تیاریاں شروع کر دی۔ PMDC کے ناظم امتحانات امداد خشک اور محکمہ صحت کے زہیب حسن شیخ کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے۔ امیدواروں کو MCQs میں 5 کے بجائے 4 جوابات کے آپشنز کی تجویز دی گئی ہے۔ کراچی کے بلدیہ ٹاؤن میں تیز رفتار بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک بچہ جاں بحق۔ موٹر سائیکل سوار شخص بیٹی اور 2 بیٹوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا۔ والد، بیٹی اور بیٹا زخمی ہیں۔
लियारी एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार जीप नीचे गिर गई, एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस का कहना है ड्राइवर नशे में था, जख्मी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। घी और कुकिंग ऑयल कीमतों में 30 रुपए फी किलो का इजाफा। कुकिंग ऑयल की कीमत 530 से बढ़कर 560 और घी की कीमत 520 से बढ़कर 550 रुपए फी किलो हो गई। मार्केट डीलर्स का कहना है कि एक माह में ब्रांडेड घी की कीमत 120 रुपए बढ़ चुकी है। सऊदी अरब के आर्मी चीफ फयाज रवेली तेहरान पहुंच गए। ईरानी हम मनसब मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। दोनों मुल्कों की मुसल्लह फाज के दरमियान ताउन में इजाफे के इम्कानात पर जोर दिया। सऊदी आर्मी चीफ ने कहा बीजिंग मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन में इजाफे के लिए अच्छी बुनियाद है। जनरल बाकरी ने सऊदी वजीर दिफा को ईरान के दौरे की दावत भी दी। इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी, पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद और 164 जख्मी हो गए। शिमाली गजा में 19 और जिबालिया में 13 बच्चों समेत 33 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। आए अमन बहाल करें, कशीदगी कम करें, यूक्रेन जंग मजीद न बढ़ाएं, जमीनी कब्जे का लेन देन करके अमन मुआहिदा कर लें। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन को फोन करके मशवरा दे दिया। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से भी राब्ता किया और खित्ते के अमन से मुताल्लिक तशवीश से आगाह किया। पाकिस्तानी स्क्वाड T20 सीरीज के पहले मैच के लिए पर्थ से ब्रिस्बेन रवाना। टीम में शामिल दीगर खिलाड़ी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच गए। उस्मान खान, उमैर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी और जहादात खान शामिल। जोश फिलिप T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड में शामिल। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का पहला मैच जुमेरात को ब्रिस्बेन में होगा। मैंने आज तक जितने भी फाइनल खेले हैं और जितने भी बड़े इवेंट में फाइनल खेला हूँ तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया है। मैंने टाइटल जीता पाकिस्तान के लिए तीसरी बार। जब प्लेयर परफॉर्म करके आता है, जीत के आता है, पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी लेके आता है, तो जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनको आना चाहिए, उनको रिसीविंग करनी चाहिए ताकि प्लेयर का हौसला बढ़ सके। यकीन था ये टाइटल भी जीत जाऊंगा। आज तक किसी बड़े इवेंट का फाइनल नहीं हारा। पाकिस्तान को तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जितवाने वाले मोहम्मद आसिफ की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा हुकूमती अरकान को प्लेयर्स के इस्तकबाल के लिए आना चाहिए। और मारूफ गुलकार ए नैयर को दुनिया से गुजरे 8 बरस बीत गए। पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले ए नैयर ने 5 बार बेहतरीन गुलकार का निगार अवार्ड अपने नाम किया। उनके गायकी ताज भी दिलों के ताज छेड़ देते हैं।